الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على سيد المصطفى والمرتضى والمجتبى. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: رضي الله عنهم ورضوا عنه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مكين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے ساتھی بآواز بلند پڑھیے گا: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میری اور آپ کی خوشبختی کہ ہم اہل بیت کے چشم و چراغ اور چمکتے ہوئے ستارے کی یاد میں آج ان کے ذکر میں ہم اکٹھے ہوئے. اور اس پر میں جس پلیٹ فارم پر ہم جمع ہوئے، انجمن شان صحابہ، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور قبلہ قاری غلام یاسین صاحب، انہوں نے ہمیں عزتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک عجیب تاثر پیدا ہو گیا ہے معاشرے میں. اور قبلہ قاری صاحب، گلزار صاحب بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ جب کبھی کوئی صحابی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا صحابہ کی شان بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ایک تاثر فوری ذہن میں سیدھی بات آتی ہے: یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہے. معاشرہ بن گیا ہے، سیدھا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور پھر اگر کوئی بندہ اہل بیت کی شان بیان کر رہا ہے، مولا علی کا ذکر کر رہا ہے، فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا ذکر کر رہا ہے، حسنین کریمین کا ذکر کر رہا ہے، تو سننے والے اس کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیتے ہیں کہ یہ رافضی ہے. یہ ہمارا ایک کلچر چل رہا ہے. انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بھی آج ایک اہم گفتگو کروں گا جو موقع ملا ہے عقیدے کے حوالے سے. اور یہاں پر اس کی ابتدائی بات یہ ہے کہ مولا علی کا آج جشن منا رہے ہیں انجمن شان صحابہ والے. پہلی بات یہ دیکھیں، پلیٹ فارم کو دیکھیں، اور پھر ذکر جن کا ہو رہا ہے وہ مولا علی شرف اللہ. الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو تھاما ہے تو دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحاب کو تھاما ہے. اور اس کی مثال آج کی یہ محفل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حرمت اور ناموس اور دفاع پر بننے والی، وجود میں آنے والی بزم جو ہے وہ اہل بیت کی یاد میں آج محفل سجا کے بیٹھے ہیں، جس نے علی کو منانے کے لیے آج بیٹھے ہیں. اسی بات کی ضرورت ہے آج اس معاشرے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان آؤ ہم اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام کے نذرانے عرض کرنے کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ذرا مل کے پڑھیے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے، ایسے مدنی کی آمد پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے ہاتھوں سے چشمے چلے دودھ کے، جن کے ہاتھوں سے چشمے چلے دودھ کے، ایسے دستے مبارک پہ لاکھوں سلام. اور میرے اعلیٰ حضرت نے میرے محبوب کے پیشانی اور ماتھے کا تذکرہ کیا. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا تھا. یہ آنے والی جانے والی باتیں ہیں اور روحانی طاقت سے یہ محفل ہوا کرتی ہے اور یہ روحانی غذا ہوتی ہے. ہمارے عموماً جب مسجد میں محفل ہوتی ہے تو اس میں لنگر نہیں ہوتا. اہل سنت کا شعار یہی ہے اور ہر محفل میں یہی چل رہا ہے. تو میں اس وقت ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی پریشان نہ ہو، ہم یہ جو محفل کا اہتمام کرتے ہیں یہ تمہاری روحانی غذا کے لیے اہتمام کرتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. میری آواز آ رہی ہے نا سب؟ میں آپ کو بات سمجھاؤں گا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بات سمجھاؤں اور آپ کو سمجھ آئے اور کچھ پیغام ملے. محفل میں آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور سیکھ کر جائیں. اور یہ نہیں کہ صرف بس اب ہمارا تو مزاج بن گیا کانوں کے چسکے والا کہ بس چسکا لیا. ہاں جی کیا ہوا تھا رات کو؟ کہا جی بس مزہ پڑا ہے، بس وہ مزے کے پیچھے پڑ گیا. اب ہم جو ہے اس حال سے ہماری قوم کا مزاج جو ہے وہ یہ بن گیا. اس لیے ہم نے ان چیزوں سے باہر آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے صرف چسکے اور مزے لینے کا، اور ہم نے سیکھنے سکھانے والا ماحول جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے محفلیں پہلے سے زیادہ ہیں، محفل پہلے سے زیادہ سجائی جاتی ہیں، لیکن عمل پہلے سے اور کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سمجھنے سمجھانے والی بات اور سیکھنے سکھانے والی بات جو ہے یہ سوچ ختم کر دی اور بس واہ واہ، اور اسی چکروں میں ہم ایک دوسرے کو بس نوازتے ہیں اور کروانے والے کو بھی کچھ نہیں ملتا اور جو آتا ہے وہ بھی کچھ نہیں لے کے جاتا. وہ جو لے کے جاتا ہے وہی جاتا ہے جو آپ ان کو دیتے ہیں. تو میرا مقصد کوئی نہیں ہے، 5-7 بندے میں سے ایک بندے کو میری بات سمجھ آ گئی تو ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. تو اس لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں عرض کر رہا تھا یہ لائن چلیں گی تو پریشان نہ ہوا، بس توجہ رکھیں بس، اور ہم نے آپ سے کچھ تقاضا نہیں کرنا، نہ ہی ہماری کوئی ڈیل ہوتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بزم ہدایت پڑھے نا تو آپ کا جو جس طرف اٹھ گئی تانے، جس طرف اٹھ گئی تانے، مصطفیٰ کی نگاہ کا کمال تھا
اماں حلیمہ سعدیہ آپ کی ناچی جو ہے وہ کمزور تھی، پیچھے تھی، جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی اس ناچی پر تو وہ سب سے آگے بڑھ گئی۔ اس علاقے میں گئے قبیلہ بنو سعد میں، وہاں خشک سالی تھی، وہاں سبزہ نہیں ہوتا تھا، مصطفیٰ کی نگاہ پڑی تو دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بدر میں ہدایت پہ ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے حضرت نے میرے مصطفیٰ کے سر مبارک کا تذکرہ کیا، کہا جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، وہاں کے آگے بڑے بڑے بادشاہوں کے سب جھکے، جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کے لبوں کا تذکرہ کیا تو کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے مصطفیٰ کی زبان کا تذکرہ کیا تو کہا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب، علی شیر خدا فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم جب بیٹھے ہوتے، مصطفیٰ جب کسی بات کا حکم دیتے تو کہا ہماری مجلس میں جوان تو کیا بچے تو کیا، کہتے وہ بوڑھے بھی مصطفیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے۔ مصطفیٰ جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے بڑے وہ مدینے سے، اس کا عقیدہ ہے کہ بارے مصطفیٰ سن رہے ہیں، ذرا محبت سے کوئی شعر کو پڑھیے گا، ہم یہاں سے بڑے آقا، ہم یہاں سے بڑے مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے مصطفیٰ کے بعد ہوتا میرا حضرت نے تذکرہ کیا تو کہا جس کو پارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے باتوں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے جب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم اور آپ کی آل پر سلام عقیدت عرض کرنا شروع کیا تو کہا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بارہائے صحف انچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس شعر کے اندر اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت کی محبت اور ان کے ادب میں کس قدر آگے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے میرا حضرت فرماتے ہیں کہ وہ نطفہ جس سے اللہ نے حضور کی آل کی تخلیق کی ہے، کہتے ہیں ہم تو اس آب کو بھی آب تطہیر کہتے ہیں۔ سمجھو اس بات کو، سمجھو کہ کس قدر ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں اسلام کی عطر کیا تو لکھا، کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا باہو باہر ہے، سبحان اللہ، جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل دوپٹے کو کہتے ہیں۔ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت اور
آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ اماں فاطمہ الزہرا کے سر کے بالوں کی سیاہی کو کہتے ہیں نہ چاند نے دیکھا تھا نہ سورج نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آج کے ماحول میں ہماری ماؤں بہنوں کو چادر زہرا کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہاں، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، ہمارا ان غلاموں کا اس دوپٹے کو بھی سلام ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سے یہ گل اسپیا، راکبے دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہوئے ہاں، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا تذکرہ کیا تو کہا مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاعین، وہ بہادروں میں سب سے بہادر تھے اور وہ حق کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدھر علی ہے فرمایا ادھر حق ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹی بات نہیں ہے۔ حق کا معیار حضور نے علی کو رکھ دیا۔ مرتضیٰ شیر حق اشجاع الاشجاعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اہل بیت کی شان بیان کرنے کے بعد پہلے حضور کا کیا، پھر حضور کی آل کا، اور پھر آخر میں حضور کے صحاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم گناہگاروں کا ان نظروں کو، جن نظروں نے چہرہ والدہا دیکھا، جنہوں نے چہرہ آمنہ کے لال کو دیکھا، ہم گناہگاروں کا ان نظروں کو بھی سلام ہے۔ صحابہ کی عظمت کو یوں بیان کیا، کہا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر۔ ساری بات، سارے رولے یہاں پر حل ہو رہے ہیں، ذرا توجہ تھوڑا سا بریک بینی میں چلے جائے گا۔ اور صحابی کو جو مقام ہے وہ کیسے ملا ہے؟ صحابی کیسے بنا ہے؟ عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحابی جو ہے یہی سننا میں چاہتا تھا، صحابی کو صحابیت کا مرتبہ اور صحابی کی وہ ساری شانیں جو محبوب نے بیان کی ہیں، وہ سارے اس کو کس وجہ سے ملے ہیں؟ بس ایک مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ کرنے سے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے دشمن پہ ہے لعنت اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو جب کوئی گالی دے رہا ہو، اس گالی کو دیتے ہوئے تم دیکھو تو تم یہ کہو فقول لعنت اللہ علی شرکم، اللہ میرے شر پر لعنت کرے۔ حضور فرما گئے کہ پتہ تھا ایسے لوگ آئیں گے۔ فرمایا جن کے دشمن پہ ہے لعنت اللہ کی، ان سب اہل حقانت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آج میں اور آپ جشن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے اندر شامل ہے۔ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو تراب تھی، آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، آپ کا جو نام ہے آپ کے والد جناب ابو طالب نے آپ کا نام جو ہے وہ علی رکھا تھا، اور آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام جو ہے وہ حیدر رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس نسبت سے تھا کیونکہ آپ کے نانا جو تھے ان کا نام حیدر تھا، اپنے نانا کے نام پر اماں فاطمہ الزہرا نے مولا علی کا نام حیدر رکھا تھا، اور نبیوں کے امام نے ان کو خطاب دیا تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور کمال کی بات یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا علی شیر خدا دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو
پیدائش میں پیدا ہونے کے بعد جو غسل مولا علی شیر خدا کو دیا تھا وہ مصطفیٰ نے دیا تھا. اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری جس نے غسل لیا تھا وہ مولا علی شیر خدا تھے. کتنی پیاری نسبتیں ہیں. مولا علی آتے ہیں ان کو غسل دنیا میں آتے حضور دیتے ہیں, حضور جب دنیا سے جاتے ہیں مولا علی انہیں غسل دیتے ہیں. اور کمال کی آگے کی ایک اور بات کرتا ہوں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی جب پیدا ہوئے تھے آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے. کیا نہیں کر رہے تھے؟ آنکھ نہیں کھول رہے تھے. 3 دن ہو گئے تھے. روایات کے اندر آتا ہے آپ کے ابا پریشان تھے, اماں جان پریشان تھی. اور آگے اہل ذوق اپنی اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ مولا علی شیر خدا کے پاس خوشی خوشی 3 دن کے بعد جب جناب ابی طالب اور فاطمہ بنت اسد لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے حضور اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے لیکن بس ایک پریشانی بھی ہے, حضور یہ آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے تو پکڑا ہوتا. اللہ اکبر. جو ہی مولا علی شیر خدا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آتے ہیں مولا علی شیر خدا اپنی آنکھ کھول دیتے ہیں. 3 دن سے آنکھ نہیں کھولی اور جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے آنکھ کھول لی. یہاں پر میں ایک بات کرتا ہوں, لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بات کرتے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ایسا تھا تکڑی لے کے تولتے ہیں بس اتنا تھا. سنو, مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ اتفاقاً نہیں ہوا تھا کہ آپ 3 دن تک نہیں آنکھیں کھولی. جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئے تو آپ نے آنکھ کھولی. سنو, مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد جب جوان ہو گئے ایک دن حضور نے پوچھا علی کیا ماجرا ہے, تو 3 دن سے اماں ابا کو پریشان کیا ہوا تھا, جب میرے پاس آیا تو آنکھیں کھول دی. کیا بات ہے؟ سنیے مولا علی شیر خدا کا جواب. آپ فرماتے ہیں حضور میں یہ چاہتا تھا میں دنیا میں آؤں تو میری پہلی نظر جس چہرے پر پڑے وہ چہرہ مصطفیٰ ہو. 3 دن تھے دنیا کے اندر آئے ہوئے اور اس 3 دن کے اندر مولا علی شیر خدا کے علم کا یہ حال ہے کہ اب میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں, اب میرے سامنے چہرہ مصطفیٰ آ گیا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی یہ شان. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کا نسب جو ہے وہ اس کے باپ سے چلتا ہے. فرمایا میرا نسب اے علی تیری اولاد سے چلے گا. علی میرا نسب تم سے چلے گا. سبحان اللہ. یہاں قانون بدل گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. یہ کم اعزاز ہے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی تیری سنت سے جو ہے وہ میری نسل چلے گی. آج جتنے بھی حسین حسینی سید ہیں وہ سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کو اپنا نانا جان کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کا خون سمجھتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کا خون ہیں, حسنی حسینی ہیں. تو یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا اعزاز دنیا میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی لا یبغض منافق ولا یحبنی الا مومن. علی تجھ سے محبت رکھے گا تو صرف مومن محبت رکھے گا. علی تجھ سے بغض رکھے گا تو منافق ہی بغض رکھے گا. حضور نے محبت کا معیار جو ہے وہ علی کو رکھ دیا. اور اسی لیے مولا علی شیر خدا فرماتے تھے کہ اگر میں کسی اہل ایمان کے کسی مومن کے میں اگر ناک پر تلوار بھی مار دوں فرمایا وہ پھر بھی مجھ سے پیار کرے گا. اور اگر میں منافق کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت ڈھیر کر دوں کہا وہ پھر بھی مجھ سے خوش نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ ہے مولا علی شیر خدا. آقا علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرما دیا تھا کہ میں علی سے
علی جو ہے وہ محبت کا معیار ہے. علی اور صحابہ کرام کا انداز دیکھیے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنے زمانے میں کسی کو منافق کو پہچاننا ہوتا نا تو ہم اس بات کو علی کو معیار بناتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا علی سے محبت رکھے گا تو مومن، علی سے بغض رکھے گا تو منافق. کہتے ہیں جب ہم نے پتہ چلانا ہوتا اندر کی چیزوں کا یہ کون ہے کس طرف سے ہے تو ہم علی علی کرتے ہیں، اس کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ منافق ہے یا مومن ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو پہچاننا ہوتا کہ یہ منافق ہے کہ نہیں، کہتے ہیں ہم علی کا ذکر کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ علی کا محب ہے یا منافق ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گیا وہاں پر مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. مدینے کے رہنے والے جو تھے اور ایک ہجرت کرنے والا جو تھا آقا علیہ السلام نے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. فرمایا اس کا کھانا پینا رہن سہن خرچ سب کچھ تیرے ذمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ایسا کر دیا سب کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کر سب ہجرت کرنے والوں کو سب مہاجرین کا بھائی بنا دیا. آخر میں مولا علی شیر خدا کیا ہوا؟ کیا کرتے ہیں؟ رونے لگ پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا ماجرا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کس کاتے میں ڈالا؟ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. امام الانبیاء نے جو شان عطا فرمائی فرمایا علی رونا پریشان نہ ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے. میں علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا. یہ محبوب نے ان کو خود فرمایا ہے کہ علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک غزوہ تھا، غزوہ خیبر، سب کو یاد ہے، مشہور بھی ہے. آقا علیہ السلام نے وہاں پر پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا. وہاں پر گمسان کی جنگ ہوئی لیکن وہاں پر جو ہے وہ فتح نصیب نہیں ہوئی، واپس آ گئے. آقا علیہ السلام نے اگلے دن جھنڈا جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا اور فرمایا آپ کی قیادت میں جب خیبر پر گئے وہ صحیح ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ جہاد ہوا، انسان کی لڑائی ہوئی لیکن فتح نصیب نہیں. پھر واپس پلٹ آتے. وجہ یہ تھی کہ وہاں پر خیبر تھا، یہ ان کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور بھی بڑے قلعے تھے. اس کا پہلے جو ہے وہ حفاظت اپنی اس طرح سے ہوتی تھی کہ وہ قلعے کی چار دیواری بڑی مضبوط ہوتی تھی اور وہ دروازہ بند کر لیتے تو باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا. تو وجہ یہ تھی کہ وہ خیبر کا دروازہ بند کر لیتے تھے. جب وہ ہارنے لگتے دیکھتے کہ ہم کس کو لگے تو سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مولا علی شیر خدا بھی واپس آ گئے تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 انعام عطا فرمانے ہیں. کتنے انعام عطا فرمانے ہیں؟ 3. فرمایا پہلا انعام یہ ہے جس شخص کو صبح میں جھنڈا دے کے لشکر روانہ کروں گا خیبر کی طرف اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح عطا فرما دے گا. دوسرا انعام یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا. اور تیسرا انعام فرمایا یحبہ اللہ و رسولہ، فرمایا جو اللہ اور اس کا رسول بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے. یحبہ اللہ و رسولہ، فرمایا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. اچھا میں اور آپ سب کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سارے نعرے سب چیزیں ہیں اور ایک بزم کا اظہار کا مقصد بھی سب چیزوں کا یہی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں. لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں. کمال یہ ہے کہ مالک خود کہہ دے یہ بندہ میرا ہے. تو کل
اس بندے کا اعلان ہونا تھا جس کو مالک نے کہا تھا کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی ہم سے پیار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی کسی منصب کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں دل میں پیدا ہوئی کہ یار میں یہ منصب حاصل کروں۔ کہنے جب حضور نے یہ بات فرما دی تو کہتے ہیں اس دن سے میرے دل میں خواہش ہوئی اللہ کرے صبح وہ جھنڈا حضور مجھے عطا فرما۔ جب صبح دن چڑھا سب کی انتظار تھی کہ وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، یہ اعلان ہمارے حصے میں آ جائے، ہماری محبت کا اعلان ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ فتح عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب جب صبح ہوئی سب موجود تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہیں تھی وہ علی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ کہا حضور ان کو آشوب چشم ہے، ان کو آنکھوں کی بیماری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی شیر خدا آئے، تشریف لائے، امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ مولا علی شیر خدا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی اور ساتھ میں حضور نے ایک دعا بھی دی تھی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک اور اعزاز یہ تھا کہ آپ جو ہے جب گرمی ہوتی تھی تو آپ گرم کپڑے پہنتے تھے اور جب سردی ہوتی تھی تو آپ سرد کپڑے پہنتے تھے۔ میں اور آپ اب موسم کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئے ہیں، ہاں کیوں؟ سردی ہمارے جسم پر اثر انداز نہ ہو جائے اور ہمیں کچھ ہو نہ جائے۔ مولا علی شیر خدا کی شان لوگ دیکھتے ہیں فل گرمی ہے، مولا علی شیر خدا نے موٹے کپڑے پہنے اور گرمی ہے سردی جب آتی تو مولا علی شیر خدا بڑی کپڑے۔ کہا مولا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو سردی کا اثر نہیں ہوتا؟ کہا مجھ پہ سردی کا اثر نہیں ہوتا۔ جب محبوب نے خیبر کا جھنڈا دیا تھا، آنکھ میں لعاب لگایا تھا، ساتھ میں دعا دی تھی، اے اللہ علی سے گرمی اور سردی کے اثر کو دور فرما رہے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اس دن سے لے کر میرے جسم پر نہ گرمی کا اثر ہوتا ہے نہ سردی کا اثر ہوتا ہے، اس لیے میں جو بھی پہنوں وہ پسند ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے لعاب لگایا، حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، حضور نے جھنڈا عطا فرما دیا۔ فرمایا جاؤ علی، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ان کے ساتھ پہلے نرمی کرنا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں تو فرمایا اس سے بڑھ کر تیرے لیے اور کوئی فائدے کی بات نہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے گیا اور میں نے انہیں ایسے ہی کہا اور کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو کہتے مجھے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ یہ پسند تھا کہ کوئی بندہ وہاں مسلمان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں پھر جب لشکر کے اندر جب وہ گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی تو فرماتے ہیں پھر کیا تھا کہ اسی طرح ہی پھر جب وہ ہارنے لگے انہوں نے اپنا خیبر کا دروازہ جو ہے وہ بند کر لیا تھا، لیکن مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ پر کسی نے وہ کوئی چیز ماری تو جو ڈھال ہوتی ہے جس سے وار کو روکتے ہیں، فرماتے ہیں وہ گر گئی، مولا علی شیر خدا نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ لیا اور اس کو جب ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے، اٹھانا تو بڑی مشکل کی بات ہے، اور گھماتے رہے، تلوار کے ماروں کو روکتے رہے۔ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اس کو ایک کھلونے کی طرح یوں گھماتے رہے۔ روایات کے اندر آتا ہے جب آپ نے اس کو پھینکا نا تو ایک روایت میں 40 اور ایک میں آتا ہے کہ 70 آدمی اس دروازے کو اٹھا نہیں سکے۔ اور یہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا جب دور خلافت تھا، آپ کا جب دور خلافت تھا تو آپ کے عہد میں ایک بندہ آیا، آپ کو دیکھا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو تھے آپ بیٹھے تھے سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے، اللہ اکبر، کیا کر رہے تھے؟ سوکھی روٹیاں چبا رہے تھے مولا علی شیر خدا، اور حضرت علی شیر خدا سے پوچھ رہا ہے علی کدھر ہے؟ فرمایا علی وہ ہے تیرے سامنے جس سے تو بات کر رہا ہے۔ تو کہا یہ سوکھی روٹی کھا کے پھر تم نے خیبر کا جو دروازہ ہے یہ سوکھی روٹی کھانے سے تم نے اٹھا لیا تھا،
تم علی نہیں ہو سکتے؟ کہا سن میں علی ہوں، یہ سوکھی روٹی سے ہم جنگیں نہیں لڑا کرتے۔ کہا وہ علی نے جو خیبر کو اٹھانا تھا، کہا وہ ایمان کی طاقت سے اٹھانا۔ اس لیے میں کہتا ہوں محفل میں آیا کرو تو روحانی غذا لیا کرو، روحانی چیزوں کے اسباب پیدا کرو۔ کہا یہ جسمانی ہے، اور اس دن ہم نے روحانی سے اٹھایا تھا، پھر بعد میں اس کو 70 بھی نہیں اٹھا سکے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں خیبر جو ہے اس کو فتح عطا فرما دیا، اور یہ اعلان تھا آپ کی اس بات کا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ مالک کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت علی شیر خدا محبوب خدا تھے، محبوب رسول بھی تھے۔ اس پر میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس کسی محبت کرنے والے نے، جیسے آپ محبت کرتے ہیں قاری غلام یاسین صاحب کے پاس، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں، تو آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بٹیر جو تھا اس کو بھونا ہوا تھا اور بھون کر لایا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صوفیوں کو سیکھنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے روٹی بھی نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ آقا علیہ السلام اللہ کی ساری نعمتیں دکھایا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے سامنے بھونا ہوا بٹیر کر رہا، روایات میں ملتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامنے آیا اور پسند کی چیز تھی تو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہم ایتی خلقک احب الیک، اے اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے پیارا ہے اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دے تو آ کر کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور۔ حضور نے دعا کی اے اللہ آج اس کو بھیج جو کائنات میں تیرا محبوب ہے، میں پھر اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گا۔ اب پاس کھڑے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس جو ہیں یہ صحابی ہیں اور یہ انصار صحابہ میں سے تھے۔ اب ان کی خواہش بھی تھی کہ اے اللہ ہمارے قبیلے انصار میں سے کسی کو بھیج تاکہ ہمارا بھی نام اونچا ہو جائے کہ اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی کہ اللہ مخلوق میں پیارا بھیج، تو ہمارے قبیلے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انصار میں سے وہ بندہ آ گیا اور اس نے ان کے ساتھ روٹی کھائی۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں دروازے پر دستک ہوتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، آگے مولا علی شیر خدا آتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر مولا علی شیر خدا آتے ہیں، بات ہوتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر تیسری بار پھر آتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کو دیکھ رہے ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ اپنی مخلوق کا پیارا بیٹا ہے۔ جب تیسری بار دستک ہوئی، دروازہ کھولا، پھر علی تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو کچھ کہنے لگے، خواہش تھی کہ ہمارے قبیلے کے شرف حاصل ہو جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا انس چھوڑ قبیلے کی فکر، علی کو آنے دے، یہ مالک کا انتخاب ہے، علی یہ مالک کا انتخاب ہے۔ حضرت علی شیر خدا آتے اور محبوب کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے بتا دیا کہ کائنات میں اللہ نے وہاں اپنا پیارا بھیجا تھا، اور وہ پیارا کون تھا؟ مولا علی شیر خدا تھا، جن کا آج جشن علی ہے۔ وہ حیدر کرار تھے، وہ ابو الحسن تھے، وہ شوہر بطول تھے، وہ داماد رسول تھے، وہ مولا علی تھے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ان کو ایمان کا معیار بنایا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے صحابہ کی آپس میں کیا محبت تھی سنیے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عبادت جو ہے یہ میں اور آپ کو تو میسر نہیں، یہ عبادت حضور کے صحابہ کیا کرتے تھے، یہ عبادت حضور کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ سنو
जो आज झगड़े बयान करते हो साहबा के, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत को बयान करती है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं जब किसी मजलिस में देखती हजरत अली शेर खुदा और अबू बकर सिद्दीक इकट्ठे होते, फरमाते उस मजलिस में चेहरे पर निगाह रहती वो मेरे बाप की थी जो मौला अली के चेहरे पर रहती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत नबी कदर साडे आज के मेहमान खतीब अहले सुन्नत सरमाए अहले सुन्नत पासबान मसलिक रदा हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुबश्शिर हुसैन रिजवी साहब नशबंदी हाफिजाबाद की सरजमीन तो आप सजा चुके ने। असी आपको अनमन शान सहाबा दे रकीब जनाबे अली शेर फरम साहब, जनाबे कादी कासिम साहब, तमाम अरकान की तरफों अहले मोहल्ला की तरफों खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा बिस्मिल्लाह जी आलू। और उन्हां दे नाल जनाबे आज के सदर महफिल पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत वाला शाह सूफी बसपा सूफी मुश्ताक अहमद नक्शबंदी साहब, सजादा नशीन आस्था नारिया हजरत अब्दुर्रहमान कसूरी साहब रहमतुल्लाह ताला ने आप शिजाए आपको समीने कलम जनाब खुशामदीद। जनाब मोहतरम के दकमात पीर तरीकत मोहतरम बाबा जी मोहम्मद रफीक आदम चिश्ती गोल्डी साहब आप शिजाएंगे समीने कलम जनाब खुशामदीद। हाफिज औरंगजेब साहब, भाई इफ्तिखार मिठू साहब, भाई जहांगीर साहब और जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद रमजान सनफ साहब, भाई किबला मोहतरम भाई मुनीर अहमद साहब, वसीम एडवोकेट साहब, जितने भी ताहिर भाई शिया के सबको खुशामदीद कहने। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाब मोहतरम उमर जुमान सुल्तानी साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मेहमान भी खुशी ला चुके हैं किबला मुबश्शिर साहब, तो मैंने तो नींद बांध दी है, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह उससे आगे फिर आपकी जो कानों का ज़ौक़ और समात है और दिल की उसको उजागर करेंगे। बस मैं आखिरी हदीस मुबारक जो है वो बयान करता हूँ और उसके बाद मैं इजाज़त चाहता हूँ। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप महबूब खुदा थे और महबूब रसूल भी थे और शोहरे बतूल थे, दामादे रसूल थे और मन कुन्तु मौलाहु अलैहिम के आप मिस्दाक थे। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हसनैन करीमैन के बाबा हैं। हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी याद में आज ये जश्न अली है। मैंने शुरू में एक बात की थी, आज हमारे यहाँ ये माहौल बन चुका है कि जब सहाबा की बात की जाए तो उसको कहा जाता है कि इसके सीने में अहले बैत का बुग़्ज़ है, और जब सहाबा के बाद अहले बैत की शान बयान की जाए उसको कहते हैं कि ये सहाबी से बुग़्ज़ रखता है, और जब सहाबी की शान हो तो कहते हैं कि अहले बैत का मुनकर। ये माहौल बन चुका है। परेशान ना हो और सुनियो, हम उनमें से नहीं है, हम उनमें से नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी बातों की पहले खबर दे दी थी और ये सारे मसले इन सारे सवालों का जवाब पहले अदा कर दिया था उस वक्त परेशानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को हक का मयार बनाया और अलैहिस्सलाम ने एक दिन अली को फरमाया, ऐ अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में हजरत जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की सी है। वो कैसे? फरमाया अली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आपसे मोहब्बत में दो अफराद जो हैं वो गुमराह हो गए थे, दो गिरोह गुमराह हो गए थे। एक वो जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कह दिया, खुदा का बेटा कह दिया, और वो दीन इस्लाम से खारिज हो गए। और वो खुदा का बेटा कह रहे थे या खुदा कह रहे थे या हुलूलियत का अकीदा रख रहे थे, ये किस बिना पर कह रहे थे? मोहब्बत की बिना पर, मोहब्बत करने वाले थे ना, इसलिए तूने खुदा कह दिया, खुदा का बेटा कह दिया। और एक दूसरा गिरोह था जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा और फिर यहाँ तक कि उन्हें फांसी देकर आज भी वो सलीब का निशान पहनते हैं। तो अली आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से दो गिरोह हलाक हो गए। एक वो जो उनसे मोहब्बत में उन्हें वो कह दिया जो वो नहीं थे, और दूसरे उनसे बुग़्ज़ में आकर वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो गए।
اور ان کو پھانسی دینے لگے اللہ کے حبیب کو فرمایا علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ کی سی ہے یہودی کو فرمایا علی تیری وجہ سے میری امت میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے ایک وہ جو تجھے محبت میں وہ کہہ دیں گے جو تو نہیں ہوگا اور دوسرا گروہ تجھے بغض میں وہ کہہ دیں گے کہ تیری شان اس سے اعلیٰ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں توجہ سے سنیے گا بات میں عقیدے کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور آج کے سارے سنہری اور ماحول میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی آقا علیہ السلام کے دیوانوں یہ 1400 سال پہلے محبوب نے علی کو سامنے بات کر دی اور اس علی شیر خدا کا جب دور خلافت آیا آپ فرماتے ہیں آپ کا جب دور خلافت تھا تو ایک گروہ آپ سے محبت کرنے والا آیا اور اس علی شیر خدا کو کہا علی انت خالقنا علی انت معبودنا انت الہنا علی تو ہمارا الہ ہے تو ہمارا خالق ہے تو ہمارا معبود ہے حضرت علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ خدا ہے اللہ حضرت علی شیر خدا نے ہمیں 3 بار منع کیا یہ بات نہ کرو میں تو اس کا بندہ ہوں یہ ساری شانیں اس نے عطا کی ہیں کہا مجھے وہ نہ کہو 3 بار منع کیا 4تھی بار آپ نے تلوار نکالی قتل کر دیا اس لیے میرا حضرت نے لکھا اول و دافع اہل رفت و خروج ہاں سمجھ آئی بات اس شعر کا مطلب سمجھ آیا اول و دافع اہل رفت و خروج 4ویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام حضرت علی نے فرمایا تم مجھے خدا کہتے ہو میں تو اس کا عبداللہ ہوں میں تو اس کا بندہ ہوں حضرت علی نے 4تھی بار مختصر قلم کر دیا پھر ایک گروہ وہ بھی آیا حضرت علی کے بارے میں جو حضرت علی کو خدا تو نہیں کہتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی کو نبی سے افضل مانتے ہیں حضرت علی کو نبی سے افضل مانتے ہیں اور وہ یہ کتب پڑھی ہیں علامہ صاحبان سب موجود ہے ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جبریل امین کو اللہ نے وحی دے کر بھیجا تھا تو بھیجا علی کی طرف تھا الیاذ باللہ وہ بھول کر حضور کی طرف آیا یہ طبقہ بھی گمراہ اور معاشرے کے تلچھٹ اور بیکار لوگ ہیں اور اس کے بعد پھر ایک وہ گروہ بھی آیا جو علی کو خالق تو نہیں کہتے اور علی کو نبی سے افضل بھی نہیں مانتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ 12 امام اور 14 معصوم ہمارے جاہل حضرات بھی یہ معصوم کا لفظ بول دیتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے اور فرشتے ہیں اولیاء کرام صحابہ اہل بیت غوث قطب ابدال علماء کرام شیوخ الحدیث یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کے مقام پر رکھا ہے پھر ایک وہ گروہ آیا میں اور آپ نے جس میں آنکھ کھولی یہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی کچھ ہیں خالق تو نہیں کہتے حضرت علی شیر خدا کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بھی نہیں مانتے اور حضرت علی شیر خدا کو وہ معصوم بھی نہیں کہتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا ابو بکر اور عمر سے افضل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ یہ علوی خاندان جس سے چلا ہے مولا علی شیر خدا کے یہ بھی صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ حسنین کریمین کے علاوہ حضرت علی کی اور بھی تو شادیاں تھیں نا ان سے بھی تو اولاد چلی تھی نا وہ بقی علوی کہلاتے ہیں یہ بھی ذکر ہوتے ہیں تو اس لیے وہ علوی کہلاتے ہیں لیکن حسنین کریمین سے فاطمہ الزہرا کے بطن سے جو نکلے وہ حسنی حسینی کہلاتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے دیوانوں محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے آپ نے فرمایا کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے ثم عمر پھر عمر فاروق ہیں پھر اس کے بعد ترتیب ذکر کی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم خود فرماتے ہیں مجھے ابو بکر اور عمر سے کوثر کہے گا کہ اس پر میں وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے شخص کو کیا اللہ اکبر یہ کون بیان کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا اور پھر یہ کس نے بات کہہ دی کہ خلافت جو ہے
وہ پہلی ابو بکر صدیق کا حق جو تھا مولا علی شیر خدا کا تھا، حضور وصیت کر گئے تھے، اس پر ابو بکر غاصب ہو گئے۔ یہ کس نے کہا؟ سنو، مولا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں اگر مجھے حضور نے وصیت کی ہوتی نا تو فرماتے ہیں میرے پاس ایک تلوار ہوتی تو میں خون کے آخری قطرے تک لڑتا۔ شیر خدا ہو اور پھر وہ چھپ جائے، ایک طرف شیر خدا کہتے اور پھر دوسری طرف تقیہ کی باتیں کرتے۔ شیر خدا ہو اور وہ چھپ جائے۔ سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے گمراہ عقیدوں اور باتوں کی 1400 سال پہلے خبر دے دی۔ فرمایا علی تیری محبت میں آ کر ایک گروہ جو ہے وہ تجھے وہ کہہ دے گا جو تو نہیں ہوگا، اور دوسرا گروہ علی تیرے بغض میں جو ہے وہ آگے نکل جائے گا۔ فرمایا جو تجھے وہ کہے گا جو تو نہیں ہوگا، فرمایا وہ بھی ہلاک ہے، اور جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے علی وہ بھی ہلاک۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے ہی آج کے جو فتنے ہیں ان کا 1400 سال پہلے ہی زبان سے جواب دلا دیا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا کہ علی تیرے محبت میں آ کر دو گروہ جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک جو تجھ سے بغض رکھیں گے اور ایک تجھے محبت میں وہ کہہ دیں گے جو تو نہیں ہوگا، تجھے خالق کہہ دیں گے، تجھے نبی سے افضل بتائیں گے، تجھے معصوم مانیں گے، اور تجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہہ دیں گے جو تو نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے جہاں علی کا نام آئے وہ سینے میں گھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی اس حدیث کا مطلب ہے کہ اعتدال اپناؤ، درمیانی راہ اختیار کرو، اور درمیانی راہ آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ الحمدللہ اہل سنت ہی ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی ان کی شان کے مطابق مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی ان کی شان کے مطابق مانتے ہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے یہ فیصلہ فرما دیا اصحاب حضور نجم ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے۔ کیا ہے؟ نجم ہے۔ شان صحابہ والے بولو اصحاب حضور نجم ستارے کو بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا میری امت کی مثال جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، اور فرمایا اس کے اندر جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا تھا، اس طرح میری امت کی اندر جو ہے فرمایا وہ اہل بیت جو ہیں اس کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ بھی بچ جائے گا۔ اور کشتی چلتی ہے تو اس کے لیے روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ تو سنیے گا اس شہر کے اندر اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، والنجم اذا ہوا۔ ہاں اصحاب حضور بولو نا یار، میں نے کہا تھا میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے۔ بات اصحاب حضور بلوانے والے آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ اصحاب حضور نجم ہے، اصحاب حضور نجم ستارے ہیں، وہ روشنی ہے جس کے اندر وہ کشتی چلتی ہے، اور وہ کشتی جس کے اوپر امت سوار ہے، اور اس کشتی نے چلنا کیسے، اس کے جو چپو ہیں جن کے ساتھ کشتی نے پار کرنا ہے سفر، وہ آقا علیہ السلام کی حال ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں اس منبر سے حضور کی آل کو بھی جب ذکر آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، جب حضور کے صحابہ کا نام آتا ہے پھر بھی ہم جھوم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں سے